السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خیر و عافیت سے رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ چلیے آج ہم ایک اچھی بات کی طرف چلتے ہیں جس سے آپ کو ضرور نصیحت ملے گی۔ آپ اس کو پورا ضرور سنیے گا۔ بات یہ ہے کہ ایک میڈم اپنے اسکول سے گھر آئی اور وہ اپنے ساتھ بچوں کے ہوم ورک کی کاپیاں ساتھ لائی تھی۔ ہوم ورک میں بچوں نے میری خواہش کے عنوان کے تحت ایک مضمون لکھ کر اپنی میڈم کو دیا تھا۔ آج بچوں کے ان مضامین کو میڈم کو جانچنا تھا۔ گھر کے ضروری کام کے بعد اس نے کاپیاں جانچنا شروع کیا۔ اس کے شوہر قریب ہی اپنے اسمارٹ فون پر اپنا پسندیدہ کھیل کینڈی کرش ساگا کھیلتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ آخری پرچہ پڑھتے ہی میڈم نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی سسکیوں کو سن کر اس کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے اور اس سے رونے کی وجہ دریافت کی کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، کل میں نے بچوں کو میری خواہش کے عنوان پر مضمون لکھنے کا ہوم ورک دیا تھا، وہی جانچ رہی تھی۔ اس آخری مضمون نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں بے تحاشا رونے لگی۔ اس کا شوہر تجسس ہو کر کہا اور پوچھا کہ کیا مضمون ہے، ذرا میں بھی تو سنوں۔ میڈم نے کہا، سنیے، میری خواہش ہے کہ میں ایک اسمارٹ فون بن جاؤں۔ میرے والدین اسمارٹ فون کو بہت چاہتے ہیں، وہ اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ مجھے بھی بھول جاتے ہیں۔ جب میرے والد آفس سے تھکے ماندے گھر آتے ہیں تو ان کے پاس اسمارٹ فون کے لیے تو وقت ہوتا ہے لیکن میرے لیے نہیں ہوتا۔ جب میرے والدین کام کرتے ہیں اور فون کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ فوراً فون اٹھا لیتے ہیں، جبکہ میں کتنا ہی روؤں، کتنا ہی چلاؤں، میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ اپنے اسمارٹ فون پر کھیل کھیلتے رہتے ہیں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھیلتا۔ جب وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہیں تو میری کوئی بات نہیں سنتے، چاہے میں کتنی ہی اہم بات کہوں، اس لیے کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی ایک اسمارٹ فون بن جاؤں۔ شوہر بھی جذباتی ہو گیا اور اس نے بھرگائی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ مضمون کس بچے نے لکھا ہے؟ میڈم نے کہا، ہمارے اپنے بیٹے نے لکھا ہے۔ دوستو، میرے ماؤں اور بہنوں، یہ ایک حقیقت ہے، یاد رہے، آلات مفید ہوتے ہیں، وہ ہمارے کام آسان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ ہمیں اپنے پیاروں سے دور کرنے کے لیے۔ بچے اپنے معاشرہ میں جیتے ہیں، اس کی ہر چیز کو دیکھتے، سنتے اور سمجھتے ہیں، اس کے اثرات کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارے افعال ان کے نازک ذہنوں پر نقوش کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ان پر انتہائی توجہ دینا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے بچوں کے ذہن کو منفی تأثر نہ ہو اور وہ منفی تأثر قبول نہ کر لے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کی بھلائی کے لیے شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ اس طرح کے بہت سارے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔